دوسری بات کہ ہدایت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قبضے میں رکھی ہے، ہدایت کا اختیار نہ کسی نبی اور نہ کسی ولی کو عطا فرمایا ہے۔ اور تیسری بات کہ ہدایت کا حصول اللہ تبارک و تعالی نے آسان اور سہل بنا دیا ہے۔ حالانکہ دنیاوی طور پر جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کا حصول اتنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ہدایت قیمتی ہونے کے باوجود، دنیا و آخرت کی نعمتوں میں سب سے زیادہ قیمتی ہونے کے باوجود، اس کا حصول اللہ تبارک و تعالی نے آسان اور سہل بنا دیا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ اس کا حصول کیسے آسان ہے؟ اس کا حصول اگر آسان اور سہل ہوتا تو ساری دنیا کو یہ ہدایت کی نعمت نہ ملتی۔ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہدایت کی نعمت سے محروم ہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربہا لوگ ایسے ہیں کہ جو ہدایت کی نعمت سے محروم ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہدایت کے حصول کے جو دو طریقے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سکھلائے اور بتلائے ہیں، ان دو طریقوں کو جو نہیں اپنائے گا وہ تو ہدایت کی نعمت سے محروم ہوگا، اور جو آدمی ہدایت کے حصول کے ان دو طریقوں کو اپنائے گا اللہ تبارک و تعالی سے ہدایت کی نعمت عطا فرما دیں گے۔ اور وہ ہدایت کے حصول کے دو طریقے بھی انتہائی آسان اور سہل ہیں۔ پہلا طریقہ ہدایت کی حصول کا دعا مانگنا ہے۔ دعا مانگنا کوئی مشکل ہے؟ بولیں۔ ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالی جواب میں فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالی جواب میں فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی۔ جب بندہ نماز کے اندر کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالی جواب میں فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان راز ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا ربا مجھے سیدھا راستہ دکھلا، یا ربا مجھے ہدایت کی نعمت عطا فرما، تو فوراً اللہ تبارک و تعالی جواب دیتے ہیں ولی عبدی ما سأل، میرے بندے کو وہ مل گیا جو اس نے مانگا، میرے بندے کو وہ مل گیا جو اس نے مانگا۔ میرے بندے نے ہدایت کی دعا مانگی، میں نے اسے ہدایت عطا فرما دی۔ تو آسان ہے مشکل ہے؟ پہلا کام، پہلا طریقہ ہدایت کے حصول کا دعا مانگنا ہے۔ جو ہی بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ جواب میں فرما دیتے ہیں کہ میرے بندے تو نے مجھ سے ہدایت مانگی، میں نے تجھے ہدایت عطا فرما دی۔ ہدایت کے حصول کا دوسرا طریقہ اس سے بھی زیادہ آسان اور سہل ہے، لیکن اس کے لیے مجاہدہ ہے، اس کے لیے بھی محنت ہے، اس کے لیے کوشش ہے، اس کے لیے تگ و دو ہے، اور وہ کیا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ 21واں پارہ سورہ عنکبوت کی آخری آیات مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو میرے راستے کے لیے محنت کرتے ہیں، یعنی میرے دین اسلام کے لیے محنت اور جد و جہد کرتے ہیں، دین اسلام کی اشاعت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، دین اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے سرگرم رہتے ہیں، اور میدان عمل اور میدان جہاد کے اندر رہتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے ہدایت کا راستہ آسان اور سہل فرما دیتے ہیں، ہم ان کے لیے ہدایت کا حصول آسان اور سہل کر دیتے ہیں۔ تو پہلا طریقہ ہدایت کی حصول کا دعا مانگنا، اور دوسرا طریقہ دین اسلام کی محنت کرنا ہے۔ میرے بھائیوں،